کوئی شرم نہیں کی گئی۔ مجھے بتائیے جو لوگ بابا قوم کی میراث کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کے یہاں پہ سینئر لوگ موجود تھے، یہ نہیں تھے کہ لونڈے لپاڑے تھے، ان کی ساری لیڈرشپ باہر کھڑی تھی، اندر ان کے ٹکٹ ہولڈرز موجود تھے، سب کو یہ اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ یہ جناح ہاؤس ہے، یہاں قائد اعظم کا یہ گھر رہا ہے، یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے، اور اس کی اپنی ایک سینکٹٹی ہے، لیکن اس کے تقدس کو اس برے طریقے سے پامال کیا گیا کہ راکھ کے ڈھیر ہے جگہ جگہ پہ، اور کلیجہ منہ کو آتا ہے اس کی حالت دیکھ کے۔ اور بطور کور کمانڈر ہاؤس مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے سرحدی محافظ ہیں ان کے سب سے بڑے افسر کی یہ آفیشیل ریزیڈنس ہے، یہ بات بھی سب کو پتہ ہے، اور ہم ایک سرحدی شہر میں رہتے ہیں، لاہور والوں کو اس کا بڑا تجربہ ہے۔ آپ ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جو بالکل بارڈر کے اوپر ہے، اور ہم جنگوں کا مزہ چکھ چکے ہیں یہاں پہ، تو آپ ایک اہم ترین فوجی جرنیل کے گھر کو جو حفاظت کرتے ہیں کئی سو کلومیٹر تک بارڈرز کی، آپ اس کے گھر کو اس طرح تاراج کر سکتے ہیں؟ میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے جس میں کور کمانڈر صاحب، ان کا بچہ ٹین ایجر اور ان کی اہلیہ محترمہ کھڑے ہیں اور بدتمیزی ان کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں مجھے بتائیں؟ اور میں یہاں کھڑے ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری پولیٹیکل سٹرگل کے دوران ہمارا کئی بار اختلاف ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، رولنگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ جو ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے وہ کسی بھی فوجی تنصیب کے سامنے جا کے کرنا، اندر گھسنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، تصور بھی نہیں کیا۔ میرے ایم پی ایز میرے ساتھ کھڑے ہیں، مشرف صاحب کے دور میں ہم روز پروٹیسٹ کرتے تھے، لیکن جو کینٹونمنٹ ایریا ہے اس کی سینکٹٹی کو ہم نے کبھی مجروح نہیں ہونے دیا۔ ایک سولجر نے کہنا ہے کہ آپ یہاں سے نہیں گزریں گے تو ہم وہاں سے گزرے نہیں، سارا کچھ بھگتا ہے ہم نے، انہوں نے تو بیچاروں نے بھگتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اور یہ جن لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے، جن نوجوانوں کو ورگلایا گیا ہے، پڑھے لکھے لوگ، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، آپ سوچیں کتنے نفرت کے انجیکشن لگائے گئے ہیں، کتنی نفرت بھری گئی ہوگی ان کے اندر، آپریٹ کوئی کر رہا ہے، استعمال کوئی کر رہا ہے، استعمال کوئی ہو رہا ہے، پتہ نہیں کتنی لیئرز ہیں اس سازش کی جو پتہ لگیں گی۔ یہ جو آگ لگی ہے یہ کوئی پیٹرول سے تو نہیں لگی ہوئی، یا یہ ماچس کی تیلی سے نہیں لگی ہوئی، یہ تو کیمیکل سے لگی ہوئی آگ ہے، منہ سے بول رہی ہے۔ یہ کیمیکل کیوں تھے ان کے ہاتھوں میں؟ کس نے دیے؟ کس نے یہ منصوبہ بندی کی؟ ہم نہیں جیلوں میں گئے، بے گناہ جیلوں میں گئے، ہنستے ہنستے گئے، سال ڈیڑھ سال جتنا ٹائم تھا کاٹا، واپس آ گئے۔ اس وقت بھی اتنی گرمی تھی، اتنی تکلیف تھی، ملک پر ایک نقاب پوش مارشل لاء لگا ہوا تھا۔ میں کبھی آپ کو پتہ کہنے سے باز نہیں آتا یہ بات، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ آپ اپنی مسلح افواج کو امبیرس نہیں کر سکتے، دنیا کی کوئی قوم اپنی فوج کو امبیرس نہیں کرتی، وہ آپ کے لیے جانے دیتے ہیں، وہ بارڈرز پہ آپ کے لیے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اور پاکستان کی فوج تو ایک دوہری جنگ لڑ رہی ہے، بارڈرز کے باہر بھی لڑ رہی ہے اور بارڈرز کے اندر بھی لڑ رہی ہے۔ تو ایک فوج جو جانے دے رہی ہو اور جو حالت جنگ میں ہو، آپ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کتنا مشکل ہوگا جو دشمن کو 5 گنا طاقتور دشمن کو اپنے سینوں پہ روک کے کھڑے ہیں، ان کو روکنا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچا گیا ہوگا کہ کوئی بے گناہ جو ہے اس کی جان نہ چلی جائے، کسی گناہ گار کی بھی جان نہ چلی جائے، پر اس کا ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھایا جا سکتا، اس کو کمزوری تو نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ میں خود ایک تھورو بریڈ ڈیموکریٹ ہوں، کسی مارشل لاء کی کبھی حمایت نہیں کی، اور میرے خاندان نے تو تھرو آؤٹ اس کو اپوز کیا ہے۔ لیکن مجھے یاد ہے جب ایوب خان صاحب کے دور میں 65 کی جنگ لڑی، میرے والد صاحب ان کے سخت ترین ناقد تھے، جیلوں میں جاتے تھے، وار کمیٹی بنی وہ اس کا حصہ تھے، کیونکہ آپ اپنی فوج کو مضبوط کرتے ہیں، قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی فوج کو ٹارگٹ کریں ان سے بڑا کوئی بدبخت اور بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فوج کے وقار کی بھی علامت ہے یہ گھر، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے اس کا ایک تقدس ہے، اور پھر GHQ جو ہماری طاقت کی علامت ہے، جو پاکستان کی ہیبت کی علامت ہے، آپ اس پہ پل پڑے۔ اور پھر MM عالم کا جہاز جو ہمارے جو فائٹر پائلٹ ہیں ان کی عظمت کا ثبوت ہے، آپ نے اسے جلا دیا۔ پھر آپ نے جو سپیریئر ہماری ایجنسی ہے اس کے دفاتر پہ آپ نے حملے کیے، تو یہ کہیں ڈیزائن ہوا ہوگا نا بیٹھ کے؟ یار ساری زندگی ہم نے سیاسی احتجاج کیا، آپ میں سے بہت سارے ہمارے ساتھ گروہ کیے ہیں، آپ نے سالوں سے یہ دیکھا ہے۔ مجھے بتائیے یہ جگہ ہے احتجاج کرنے والی یا چیرنگ کراس ہے؟ یہاں کیوں آئے ہیں آپ؟ یہاں کون لے کے آیا آپ؟ 3 اطراف سے حملہ کیا گیا کور کمانڈر ہاؤس پہ،
یہ 3 اطراف سے حملہ کرنے والے کون تھے، ان کا ڈیزائن کیا تھا، وہ کس کے لیے کام کر رہے تھے؟ جو آگ لگا رہے ہوں گے انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، انہیں آپریٹ کون کر رہا تھا۔ یہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہ مظلومیت کی کہانی نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہو رہی۔ سیاست کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ نہیں ہے، سیاست جی ایچ کے اوپر دھاوا بولنا سیاست نہیں ہے، دہشت گردوں کے کام ہے۔ اس سے پہلے کنہوں نے حملے کیے جی ایچ کیو پہ؟ دہشت گردوں نے کیے، جن سے ریاست مقابلہ کر رہی ہے۔ آپ نے بھی وہی کام کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیاسی غلاف پہن کے وہ کام کریں جو ٹیررسٹ کرتے ہیں، اور آپ کو اس لیے منسٹری مل جائے کہ آپ سیاسی پارٹی کا آپ نے غلاف اوڑا ہوا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے یہ۔ تو ایک یقین کریں کہ جن صاحب نے، جو ان کے لیڈر ہیں، ان کے اور بہت سارے جرائم ہیں۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ایک پورے نوجوانوں کی ایک نسل کو اس کے دماغوں کو آلودہ کر دیا، زہر سے بھر دیا ان کے دماغوں کو۔ لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ نوجوانوں کو مستقبل کا راستہ دکھائیں، وہ ان کو ٹیکنالوجی کی بات سمجھائیں، وہ انہیں شفافیت کی بات سمجھائیں۔ نوجوانوں کو یہ کہنا کہ تم پل پڑھو، سیاسی لیڈر تو جیلوں میں جاتے ہیں، کبھی ٹھیک جاتے ہیں کبھی غلط جاتے ہیں، ایسے تھوڑی کرتے ہیں۔ یہاں تو اس ملک میں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی سزا کاٹنے کے لیے خود آ گئے تھے، یہاں لوگ پھانسیوں پہ جھولے ہیں، یہاں لوگوں نے جانیں دی ہیں، ذرا ٹھہر جائیں سارے لوگ، یہاں لوگوں نے جانیں دی ہیں۔ تو یہ مجھے آپ بتائیے کہ یہ طریقہ کار کیا ہے اور اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس؟ انہیں پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے، ان کی پارٹی اور لیڈرشپ کو معافی مانگنی چاہیے، انہیں اپنی ندامت اور غلطی کا تسلیم اسے کرنا چاہیے، برسر عام پبلکلی اپالوجی کرنی چاہیے قوم سے، افواج پاکستان سے معذرت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ احتجاج نہیں ہے، یہ حملہ ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ تخریب کاری ہے، یہ شر پسندی ہے۔ سیاست کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے مختلف مشکل ادوار دیکھے ہیں، انہوں نے جد و جہد کی ہے، لوگ مارشل لاؤں کے خلاف لڑے ہیں۔ ایسا تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں جو آپ نے کر دکھایا۔ جو کام انڈیا نہیں کر سکا، جو انڈینز کام نہیں کر سکے، وہ کام آپ نے کر دیا۔ جو ٹی ٹی پی نہیں کر سکی کامیابی سے، وہ آپ نے کر دکھایا، سیاست کی گارب میں، سیاست کی آڑ میں۔ تو اس کو قبول بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو تسلیم بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو صرف مسترد کیا جا سکتا ہے، اس سے اظہار برات کیا جا سکتا ہے، اس کی مذمت کی جا سکتی ہے۔ تو جو آپ نے مذاکرات کی بات کی ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ پوری قوم کو پتہ ہے کہ مذاکرات کے دور ہوئے، میں اس سارے عمل کا حصہ بھی تھا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ اپنے بہت سے دوستوں کے اختلاف کے باوجود انیشیٹ کرنے والوں بھی شامل تھا، انیشیٹ کیا جن لوگوں نے کہ بات کرنی چاہیے۔ بات کرنے کا کوئی ماحول ہوتا ہے، بات کرنے کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے۔ جب وقت تھا اور ہم نے بات کی تو ان کی ٹیم جو تھی وہ بھی ریزنیبل بات کر رہی تھی، بات تو طے ہو گئی تھی، بات طے ہو گئی تھی۔ بات کیا تھی؟ الیکشن کروانا ہے، پورے ملک میں ایک وقت میں کرانا ہے۔ وہ تو سب چاہتے ہیں الیکشن ہو، ایک وقت میں ہو، آئین کے مطابق ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ ڈیٹ کا اختلاف تھا، وہ بھی ہم نے تقریباً طے کر لیا تھا۔ جب ان کی ٹیم واپس ان کے پاس گئی، انہوں نے کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ، بند کر دو اپنا ان مذاکرات۔ اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ان کی مذاکراتی ٹیم میں کچھ لوگ ابھی ان کے ساتھ ہیں، کچھ جو ہیں وہ گھر بیٹھ گئے ہیں، کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ وہ سارے پبلک فگرز ہیں، ان سے پوچھیں، میرا نام لے کے پوچھیں آپ، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ تو جب مذاکرات کا ماحول ہم نے پیدا کیا، گالیاں کھا کے بھی، وہ تو آپ نے ناکام بنا دیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کے وقار کے جو علامتیں ان پر حملہ کریں، آپ دفاعی تنصیبات کو ٹارگٹ کریں، آپ غنڈہ گردی کریں، اور آپ سمجھیں کہ آپ دبا لیں گے، اور جب ناکام ہو جائیں تو پھر کہیں مذاکرات کرتے ہیں۔ وہ ایک کمیٹی بھائی صاحب نے بنا دی ہے انہوں نے، وہ کس سے مذاکرات کرے گی؟ ان سے تو کوئی مذاکرات نہیں کر رہا۔ سیاسی جماعتوں کو تو وہ چور کہتے تھے، غدار بھی ہمیں کہتے تھے۔ حالانکہ یہ جو کام کیا گیا یہ غداروں والا کام ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ اس لیے مذاکرات کا یہ ماحول نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے، سرکار کی کیا رائے ہے مجھے اس وقت اس کا پتہ نہیں ہے۔ ایک واقعہ جس کے ملزم آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہوں، ان کی پوری نیٹ ورکنگ موجود ہو، جو یہاں اندر تو آگے لگا رہے تھے، وہ جن کو کالز کر رہے تھے ان کا پورا ڈیٹا موجود ہے، جب ہر چیز کا ثبوت موجود ہے۔ ریڈ ہینڈڈ لوگ یہاں سے پکڑے گئے ہیں، اندر سے ریڈ ہینڈڈ جو ہیں وہ باہر سے وہ سپاٹ ہوئے ہیں، اس کی کس بات کی انکوائری کروانی ہے؟
ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر بھی موجود تھے اور اندر بھی موجود تھے. تو جو قانون ہے کوئی نیا قانون نہیں بنے گا, جو پرانا قانون ہے اس کے مطابق ہوگا. اور جو ملٹری ایکٹ ہے وہ کوئی آج نہیں بنا, 52 کا آئین ہے, اس کے بعد 97 میں اس کو دوبارہ اس کو ماڈیفائی کیا گیا. 26 سال سے وہی لا آف لینڈ ہے, اور اس لا آف لینڈ سے اگر کوئی انحراف کرے گا تو اپیل کی 3 گنجائشیں ہیں, باقی جگہ 2 ہوتی ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے ایک منٹ ملٹری کورٹ ایک جو بھی اناؤنسمنٹ کرے گی, آرمی چیف کے پاس بھی اتھارٹی ہے, اس کے بعد آپ کے پاس ہائی کورٹ ہے, اس کے بعد آپ کے پاس سپریم کورٹ ہے. کوئی نیا قانون تو نہیں بن رہا, کوئی نیا قانون نہیں بن رہا. اور جو لوگ براہ راست ملوث ہیں فوجی تنصیبات پہ حملے کے, آگے لگانے کے فوجی تنصیبات پہ, ان کو کیا کہا جائے؟ قانون میں ان کے لیے جو لکھا ہوا وہ ہوگا. اگر کوئی بے گناہ ہوگا تو قانون کی عدالت سے چھوٹ جائے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو فری جانے دیا جائے کہ آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا.